بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ باللہ من حال اہل النار آمین ثم آمین۔ سورۃ نساء آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ پیچھے ہم یتیموں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر سورۃ نساء کے شروع میں کیوں کیا، اس کا ریزن میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کون بتانا چاہے گا؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 افراد قتل ہوئے تھے نا، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، پھر ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بیٹے بچیاں یتیم ہو گئے۔ تو یتیموں کا معاملہ لے تو لیا صحابیوں نے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیات نازل کی اور اپنے صحابیوں کو بتایا کہ اگر تم یتیموں کے کفالت کر رہے ہو تو کیسے کرنی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یتیموں کی کفالت کے لیے کہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اگر تم انہیں خوش نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کی بجائے کسی اور سے شادی کرو۔
ان کے مال اپنے پاس رکھنے کے لیے صرف ان سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید لڑکوں کے حوالے سے بھی اور لڑکیوں کے حوالے سے بھی کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے مال ان کو دینے کا حکم ہے، لیکن ایک چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ان کو ان کے مال سپرد کرنے کی اجازت نہ دی، یعنی اگر وہ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو تب بھی ان کے مال ان کو نہیں دینے۔ کن کو نہیں دینے؟ تو السفہاء، بے وقوفوں کو، نہ سمجھ کو، یعنی بے وقوف نہ سمجھ کون ہے؟ یعنی جن کی عقل کام نہیں کرتی، کم عقلی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑے ہو گئے لیکن عقل ابھی بھی نہیں ہے، کم عقلی ہے، کم سنی کی وجہ سے، جنون کی وجہ سے، یا پھر اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عقل مندی کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی کہ یہ پیسے کو ضائع کر دے گا، نہ کہ پیسے کو سنبھال سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سمجھوں کو، یعنی جنہیں پیسے سنبھالنے کی سمجھ نہ ہو، ان کے مال ان کو نہ دو۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلا حکم یتیموں کے حوالے سے یہی کیا ہے کہ بے عقلوں کو اپنا مال نہ دو، جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہی میں سے کھانے کے لیے دو، انہیں پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کرو۔ یعنی اب بے سمجھ ہے، جنون ہے، دیوانہ ہے، مجنو ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ اپنا مال خود نہیں سنبھال سکتا، لیکن اللہ نے کسی پر بوجھ بھی نہیں بنایا، پھر تم ان کے مالوں میں سے ہی ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے اسباب ان کو مہیا کرو، ان کے پہننے کے لیے کپڑے، ان کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، ان کے کھانے کے لیے خوراک ہے، ان کے معاملات زندگی کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں، سارے اسباب کہاں سے پورے کرو؟ ان کے مال میں سے پورے کرو، اور ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھو؟ اچھا رویہ رکھو، اچھی بات ان سے کہو، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ کیوں؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بے سمجھ ہیں، عقل نہیں ہے، مجنو ہیں، دیوانے ہیں، اب وہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں پاگل ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی کم عقل ہے تو اگر وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا تو وہ کم عقل ہی رہے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عقل میں کمی ہے اور وہ اپنے آپ کو سوچ و فکر میں زیادہ رکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا، سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر وقف کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانائی کی سمجھ بھی عطا کر دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی وہ کم عقل ہی رہے گا، اب اس کو کم عقل جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیشہ کم عقل رہے، نہیں، اسے چاہیے کہ میں اپنے اوپر سے اس چیز کو ختم کروں۔ جیسا کہ ایک بندہ سست ہے تو اگر وہ ہم سے کہیں بڑی سست ہو تو وہ کہے بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تو کبھی اس نے ایکٹیو ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سست ہے تو اپنے آپ کو ایکٹیو کرے گی تو ایکٹیو ہو جائے گی، اگر وہ کم عقل ہے تو اپنے آپ کو عقل والا کرنا چاہے تو سوچ و فکر، تدبر، غور و فکر کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ عقل سمجھ والا ہو جائے گا۔ تو جب تک اس کے اندر عقل نہیں آتی تب تک اس کا مال اس کے سپرد کرنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی وقتاً فوقتاً ایج کے حساب سے ان کو آزماتے رہو، چیک کرتے رہو، تھوڑا سا پیسہ دے کر کہ اب یہ کیسے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کافر ملکوں میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے سے بچے کو 8ویں پڑھنے والا بچہ، 9ویں پڑھنے والا بچہ، صرف انہیں تعلیم نہیں دیتے بلکہ ان کے والدین ان کو کہتے ہیں کہ یہ لو، یہ ٹی شرٹ ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، میں نے کلپ میں دیکھا تھا کہ یہ ٹی شرٹ ہے، میں نے اسے 2 درہم میں خریدا ہے، لیکن تم جو اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ کرو، کیسے بھی کر کے اس کو 2 سے زیادہ درہم میں بیچ کے دکھاؤ۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کچھ کر سکے گا تو یہیں سے ہی پتا چلے گا۔ وہ 2 درہم کی شرٹ لے کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں میں کیسے اسے زیادہ بیچوں، وہ بس ایسے رکھ کے بیٹھا ہے، سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، تو کبھی بھی اسے 2 سے زیادہ بیچ ہی نہیں سکے گا۔ اب اس بچے نے اگر اس 2 درہم کی شرٹ، سمپل سی شرٹ تھی، لیکن اس کے اوپر اس نے تھوڑی سی پینٹنگ کا خرچہ کیا، پینٹنگ کی کس طرح کی کر دی اس میں، جو میں نے کلپ دیکھا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے یہ دیکھا تھا کہ کافر اپنے بچوں کو ایکٹیو کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ اس نے پینٹنگ کے لیے شرٹ کے اوپر کسی مشہور اداکار کی تصویر پینٹ کروا دی۔
हम भी तो मुसलमान होकर बड़े मरते हैं ना ऐसी चीजों के ऊपर। जब हम स्कूल लेवल में थे तो लोग शाहरुख की तस्वीर अपनी पास रखते थे, कोई किसी की रखता था, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं, अल्लाह शुक्र है कि ऐसे गंदे लोगों के नाम भी ज़हन से निकल गए। यानी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जितने अदाकार होते थे उनकी ईद कार्ड मिलते थे, ईद कार्ड की शक्लों में उनकी शक्लें होती थी और ढेरों उन्होंने जमा कर रखे होते थे। क्या है कि मुझे ये अदाकार बहुत पसंद है, ये अदाकारा बहुत पसंद है, सो इसलिए ये चीजें मेरे पास है। जहां से भी उन्हें मिलती थी, जितने की भी मिलती थी, वो उसको परचेज कर लेते थे। अब उसने सोचा कि 2 दिरहम की शर्ट को मैंने ज्यादा से ज्यादा में बेचना है, तो इसके लिए क्या करूं। तो उसने आइडिया दिया जहन में, तो उसके जहन में जो आइडिया आया वो यही आया कि इस वक्त जो नामवर अदाकार है उसकी तस्वीर पेंट करवा दी। अब वो शर्ट लेके बाहर गया, उसने कहा कि मैं इसे 15 दिरहम में बेचूंगा। एक आ गया, 2 आ गया, एक कहे मैं लूंगा, दूसरा कहे मैं लूंगा। अदाकार पसंद करते थे, अब उसमें जो भी चीज जितने की भी मिलेगी वो लेने के लिए तैयार थे। लड़ाई बढ़ी तो उसकी शर्ट 30 दिरहम में वो बिक गई। कहाँ 2 दिरहम और कहाँ 30 दिरहम। ये क्या है, वब्तलुल यतामा, आजमाना, सलाहियतों को आजमाना। अब एक बच्चा इतना आगे बढ़ जाता है, दूसरा बिल्कुल वैसे डाउन है, भाई मैं कैसे बेच सकता हूँ, 3 की बेच के आ जाएगा, खुश होके आएगा कि मैं तो 3 की बेच आया हूँ। जबकि अगर थोड़ा सा उसको गौर व फिक्र कर लेता तो देखिए उसने 30 दिरहम में उस चीज को बेच दिया। और ऐसे ही वो अपने बच्चों को एक्टिविटीज देते हैं और इसी तरह वो कमाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो काफिर कभी भी आपको कोई जॉब करता हुआ नजर नहीं आएगा। अब काफिर मुल्कों में आप देखें जॉब कौन कर रहे हैं, मुसलमान जॉब कर रहे हैं। हमारे जो भाई जाता है, हमारा जो कजन जा रहा है, भाई वो अमेरिका में कमा रहा है, वो कतर में कमा रहा है, वो सऊदी में कमा रहा है, वो बहरीन में कमा रहा है, वो फलां जगह कमा रहा है, फलां जगह की नौकरियों की अप्लाइयां आई होती हैं। क्यों? क्योंकि काफिर खुद जॉब करके मुलाजमत नहीं करना चाहता। काफिर खुद क्या बन रहा है, मालिक बन रहा है। जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि तुम मुसलमान होकर तुम मालिक बनोगे और काफिर तुम्हारा गुलाम बनेगा। लेकिन आज हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हो गए। हम में से कोई इतनी सलाहियत नहीं रखता कि अपना सा कोई बिजनेस बना सके, कोई अपना बिजनेस बनाकर लोगों को कहे कि आओ जॉब करो, बल्कि हमारे यहाँ जॉब को पसंद करते हो, उनकी जॉब नहीं करने के लिए लोग भागते हैं। तो यहाँ पर अगर जेर कफालत यतीम है, 10 साल का है, 11 साल का है, उसे थोड़ा सा माल देकर आजमाया जाएगा कि ये माल का नुकसान कराता है, ये माल को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल करता है, तो यूं उसे वक्तन फवक्तन आजमाते रहना है। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक के वो बलूगत को यानी निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी शादी के काबिल हो जाए। बलूगत, शादी के लिए पहली चीज क्या रखी गई है, बलूगत। कोई साल नहीं है, कोई साल नहीं है। जैसे कहते हैं 20 साल का होगा तो शादी होगी, 25 साल का होगा तो शादी होगी, इससे पहले शादी करते हैं। नहीं, ये 15, 16, 17 साल, ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनकी कैसे शादी हो सकती है। जबकि इस्लाम ने शादी के लिए क्या कहा, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, बलूगत शर्त है। निकाह के लिए बलूगत का होना जरूरी है कि शादी करनी है तो निकाह करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बालिग हो जाए। अब बालिग होने के लिए क्या शराइत है, बालिग देखने के लिए कि ये बलूगत को पहुंचा है या नहीं हुआ है। तो बाज लोगों के नजदीक बलूगत की जो उम्र है वो कहते हैं कि 15 साल की उम्र है। वो इस हदीस के साथ इसको रिलेटेड करते हैं, जिस हदीस में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, ग़ज़वा ओहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जंग करने के लिए खूब जांचा। यानी मैं छोटा सा था उम्र में, मैं जब गया कि मैंने भी जंग में साथ जाना है, तो अल्लाह के नबी ने मुझे खूब जांचा, मगर मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी, तो आपने मुझे इजाजत ना दी। फिर जब खंदक के लिए मेरा जायजा लिया गया, यानी ये कब था, ग़ज़वा ओहद के मामले में, लेकिन फिर ग़ज़वा ओहद के लिए रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त उम्र कितनी थी, 14 साल थी। और जब खंदक का मामला हुआ तो तब मेरा जायजा लिया गया, तो उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। अब आप बताएं ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा खंदक में कितना गैप है, साल का। उस वक्त 14 थे, अब 15 साल के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के लिए मुझे इजाजत दे दी। तो यहाँ से पता चलता है कि बड़े होने की उम्र 15 साल है। 14 साल जब थी तो जिहाद के लिए अल्लाह के नबी ने ना भेजा, क्योंकि जिहाद के लिए भी बलूगत का होना, यानी बालिग होना, समझदार होना, अकल वाला होना, तो कहीं ऐसा ना हो काफिरों के हाथ चढ़ जाए और बेमौत मारा जाए। तो अकल और शऊर और बलूगत का होना जरूरी था। तो तब अल्लाह के नबी ने वापस भेज दिया। और जब खंदक की
وقت 15 سال کی عمر تھی تو اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی۔ بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زیر ناف بال آ جائیں تو یہ بھی بلوغت کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بھی بلوغت میں آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نشانی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ شادی کی نکاح کی استطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ اب یہ شادی کے قابل ہے، تو وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نشانی بتائی وہ ہے احتلام کا ہونا، کہ جس طرح سے اسے پتہ چل جائے کہ اب یہ شادی کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 زیر ناف بال اگنا، نمبر 2 15 سال کی عمر تک ہو جانا، نمبر 3 احتلام کا ہونا، یعنی کہ شادی کے لیے اس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ اپ رکھا ہے کہ اس کے اندر وہ سیٹ اپ آ جائے۔ جیسے ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر چینجنگ ہوتی ہے، آپ خود سمجھ جاتے ہیں نا کہ یہ چینجنگ ہو رہی ہے تو اب میں بڑی ہو رہی ہوں۔ وہ 9-10 سال کی عمر سے شروع ہو، 11 سال کی عمر سے شروع ہو، 12 سال کی عمر سے شروع ہو، لیکن شروع ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ تقریباً کوئی 12, 14, 13, 15 میں جا کر یہ پوری بلوغت کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پورے ہو جاتے ہیں، تو تب سمجھ لیں کہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر بھی کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں جن سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بالغ ہو چکے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ نشانیاں مرد اور عورت میں ملتی جلتی ہیں اور کچھ نشانیاں تھوڑی سی چینج ہیں جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کر لو تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یعنی آزماتے تو رہے ہیں نا وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا مال دے کے کہ دیکھو یہ پیسوں کا کیا کرتا ہے، کبھی 100 دے دے، کبھی 500 دے دے، کبھی 5000 دے دے، آہستہ آہستہ دیکھیں کہ ان پیسوں کا کیا کرتا ہے۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی یہ پیسہ ضائع کرنے والا ہے یا پیسے کو اچھا استعمال کرنے والا ہے نا۔ ایک بچی کی خرچی اکٹھی ہو رہی ہے اور ایک بچی سارا خرچ کھاتی جا رہی ہے، وہیں سے پتہ چل جائے گا نا کہ اس بچی کے اندر کیا چیز ہے۔ تو یہاں بھی تھوڑا تھوڑا آزمانے کے بعد وہ بلوغت میں پہنچ گیا ہے، اب اس میں ہوشیاری دیکھ لی ہے، عقل مندی دیکھ لی ہے، سمجھداری دیکھ لی ہے، تو اب کیا کرنا ہے، ان کا مال ان کے سپرد کر دینا ہے۔ کون سا مال؟ جو ان کے والد وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ غزوہ احد میں جو ان کے والد شہید کر دیے گئے تھے، ان کے جو وراثت کا مال تھا وہ دوسرے صحابہ ان کے زیر کفالت میں آنے کی وجہ سے مال بھی ان کے زیر کفالت آ گیا تھا۔ اب جب وہ بچے بالغ ہو گئے ہیں، ان میں ہوشیاری عقل مندی دیکھ لی ہے، تو اب ان کے مال ان کے سپرد کر دینے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، لالچ تو انسان کے ساتھ ہے نا، پیسہ جب آتا ہے لالچ بھی آ جاتی ہے۔ اب ان کے کیا تھا کہ اس بچے کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال کیا کرنا ہے، کھا جانا ہے، ختم کر جانا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اسراف کے ساتھ نہ کھاؤ، بے جا خرچ، تصرف، یعنی کہ حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھانا کتنی دیر کتنا کھا سکتے ہیں آپ نے؟ ایک روٹی کھانی ہے، اگر ایک روٹی 1 سالن سے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 3 سالن 4 ڈشز پکا کر آپ کے آگے رکھ دیے جائیں، یہ کیا ہے، تصرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر ایک کھانے سے دوسرا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے سرکہ خود ایک کھانا ہے، ہمارے ہاں کون سرکے سے کھانا کھائے گا؟ اب ہماری ایک ایک چیزوں میں کتنی چیزیں ڈلتی ہیں، پھر جا کے کھانا بنتا ہے، اور پھر وہ ایک کھانا ہی دسترخوان پہ نہیں ہوتا، بھئی یہ بھجیا بنی ہے، یہ میری بیٹی کو پسند نہیں اس لیے آلو بنا لیے اس کے لیے، اب فلاں بیٹے کو یہ چیز پسند نہیں اس کے لیے یہ بنا لیے۔ ایٹ اے ٹائم گھر میں 3 چیزیں پک رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ناز و نام میں پالنا شروع کر دیا ہے۔ اور جو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سردیوں میں بھی اپنے بچوں کو سردی میں بٹھا دینا ہوتا تھا، کیوں؟ جہاد کے لیے تربیت کرنی ہوتی تھی، دین کے لیے انہیں سخت جان بنانا ہوتا تھا کہ حالات کسی طرح کے بھی آئیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ بچی ناز و نام میں پلی ہوئی کہ ماں کے جو کہتی تھی، باپ کو جو کہتی تھی، اس کی خواہشیں پوری کرتے کرتے انہوں نے اس کی شادی کر دی، آگے سخت حالات آئے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو مینج کرے گی؟
कर सकेगी? बहुत मुश्किल है। वो तो कहेगी अब यहाँ कहाँ के फंसी हूँ, ये तो कैसा लोग हैं, ये तो मेरे साथ सही नहीं रहते, मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मुझे जो पसंद नहीं है वो भी खाना पड़ता है। यानी तरह तरह की क्या करेगी, वो नाशुक्रियां करेगी। और जब वो नाशुक्री करेगी उस घर के अंदर, जब वो नाशुक्री करेगी फिर क्या होगा, उस घर से बरकतें उठ जाएंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने आए थे, बहुत मारूफ सा वाकया है। अपनी बेटे से तो ना मिल सके, लेकिन बहू से मिले। बहू को नहीं पता था कि ये मेरे ससुर हैं। बस उसने पूछा, जब उन्होंने पूछा घर की गुजर कैसे चलती है, कहा बड़ी मुश्किल से चलती है। सारे नाशुक्रियां जब की तो उन्होंने क्या कहा, जब तुम्हारा खावंद आए तो उन्हें मेरा सलाम देना और उन्हें कहना अपनी चौखट को बदलो। चौखट किसको कहा, बीवी को, कि बीवी को बदलो। नाशुक्री औरत का बीवी का दर्जा भी बीवी के मकाम पर होना ही बड़ी जलालत है। इसी तरीके से एक ऐसी औरत जिसके इखलाक जो बेहया है, उसके बारे में भी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल ही नहीं होती। वो जितना मर्जी है दुआ करें, जितने मर्जी जौन से टाइम में मर्जी है दुआ करें, लेकिन अगर उनमें ये चीजें पाई जाती है तो उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। नंबर 1 वो आदमी जिसकी बीवी बुरे अखलाक वाली यानी बेहया हो और वो उसे तलाक ना दे दे, जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अब आप बताएं हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, या हमारी माएं हमारी बच्चों हमारी तरबियत कैसे कर रही है? हमें से कितनी बुरे अखलाक वाली हैं, कितनी बेहया हैं, हया का नाम की चीज भी नहीं आती हमारे अंदर। क्यों कि बस आज के दौर में हया नहीं है, अब बेहया ही सही है। अब हर कोई धल्ले की चोट पे बातें करता है और शर्म और हया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐसा शख्स जिसकी बीवी इस तरह की है, वो जब तक उसको तलाक नहीं दे देता उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अब उस औरत को कोई भी खमन नहीं मिल सकेगा ना। अगर अब दीनी माहौल आ जाए, अगर इस हदीस के ऊपर सबको समझ आ जाए कि मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होगी, तो कौन ऐसी बीवी अपने पास रखेगा? जब कोई भी अपने पास ऐसी बीवी नहीं रखेगा, फिर हम अपनी तरबियत को चेंज करें, क्योंकि हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी की तो बीवी बनना ही है। तो हम में से हमारा क्या इखलाक बुरा नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे खावन की दुआएं कबूल ना हो। अपना इखलाक बेहतर करें, अपने अंदर शर्म और हया को लाएं, हया लाएं, तो ऐसी बातें ना करें जो बातें आपको जेब नहीं देती। हमारे यहाँ तो शर्म और हया रह नहीं गई। औरत ने, माँ ने खुद इतना फैशन नहीं किया होता जितना फैशन उसकी बेटी करके उसके साथ चल रही होती है। माँ खुद पर्दे में होती है, बेटी बगैर पर्दे के उसके साथ चल रही है, तो क्या है उसके अंदर शर्म और हया है कि वो लड़की है? लड़की को जेब देती है कि वो इतना बनाव सिंगार करे, इतना अपने आप को टीप टॉप में लेकर अपने बालों को खुला छोड़ के बाहर गलियों में, सड़कों में, वेटरों के सामने हालों के अंदर खड़ी हो जाए। ये शर्म और हया? इसको शर्म और हया नहीं कहते। ये शर्म और हया किसी चीज की नहीं है। घर में आप दुपट्टा भी पहन लें, घर से निकलते हुए आप बुर्का भी पहन लें, अबाया भी पहन लें, लेकिन किसी भी गैर महरम की नजर आपके उड़िया जिस्म पर, उड़िया जिस्म से मुराद बगैर अबाया के आपके जिस्म पर पड़ गई, आपके बालों पे पड़ गई, आप समझ लें कि आप शर्म और हया वाली नहीं है। आप सारे, हम सब क्या हैं फिर? बेहया हैं। अगर हम सब इस कैटेगरी में बेहया हैं तो फिर हमारे सारे मर्दों की दुआएं कबूल नहीं हो रही। अगर मैं ये सारा कुछ मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, फिर हमारे मर्दों की दुआएं कबूल नहीं होगी। फिर हमारे मर्दों के लिए नबी का हुक्म क्या दे रहे हैं? ऐसी औरत को क्या करो? तलाक दे दो। तो अपने अंदर शर्म और हया लाएं। आप एक औरत हैं, औरत का सबसे बेहतरीन जेवर ही शर्म और हया रखा गया। आप कहीं कांटे हो, हार हो, नेकलेस हो, हाथों में बुंदे हो, अंगूठियां हो, नेकलेस और वो पाँव में पाजेबे हो, मैं ये सारा जेवर मेरा बहुत खूबसूरत लगेगा। सबसे बेहतरीन जेवर आपका आपकी शर्म और हया है। और आपकी शर्म और हया आपको तकाजा करती है कि आप किसी के सामने बंद संवर कर, नंगे मुंह, नंगे जिस्म आप किसी के सामने ना आए। दूसरा शख्स जिसने किसी को कर्ज दिया और उस पर किसी को गवाह ना बनाया, यानी कर्ज देते वक्त क्या करना है? किसी ना किसी को गवाह बनाना है। देखो मैं फलां को कर्ज दे रहा हूं, क्यों? फितना फसाद का खतरा हो तो गवाह बनाना जरूरी है। अगर आपको पता है ना कि जिसको मैं कर्ज दे रहा हूं ये बंदा ही ठीक नहीं है, लेकिन देना आपकी मजबूरी है, फितने का डर है, फसाद कर सकता है, कल आप उससे पैसे मांगते हो, कहते कौन से पैसे, कौन सा कर्ज? इस सूरत में आपके लिए क्या हुक्म है? गवाह बनाना जरूरी है।
اور ویسے بھی اگر میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اب میں نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں مر جاتی ہوں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، میرا جنازہ بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اوپر قرض ہے، تو میرے جنازے کی فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے کسی کا جب تک اس کے ذمہ قرض کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لے لیتا. تو قرض دوسرا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو قرض دیتے ہوئے ایسے فتنے فساد والے بندے کو قرض دے رہا ہے لیکن گواہ نہیں بناتا، اس بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص جس نے کسی بے وقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دے دیا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی یتیم اس کے پاس ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ یہ 12 ہو گیا ہے، اب وہ کہتا ہے چلو بھائی میری سر سے یہ بوجھ اترے، یہ لو پیسہ اور جاؤ میرے گھر سے، جہاں مرضی ہے رہو، اب میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ساری زندگی میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ غلط کر رہا ہے. کیوں؟ بے سمجھ کو مال دینا نہیں ہے، بے سمجھ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کی ضروریات زندگی اسی مال سے پوری کرنی ہے، اور اس کے مال کو اس کے حوالے اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ساری زندگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ نہیں کر لیتا. اگر وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول ہو جائے گی. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، پہلے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کے مال میں سے کھانا نہیں ہے، اسراف نہیں کرنا، بیجا خرچ نہیں کرنا، تصرف نہیں کرنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ بڑا ہو جائے تو جلدی جلدی اس کا مال ختم کر دوں. اب یہاں پہ بات اگلی کیا آ رہی ہے؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، یعنی جو خود امیر ہے، جس کے پاس اس کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے مال کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ یتیم کے 1-1 روپے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی فقیر ہے یعنی محتاج ہے، فَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اچھے طریقے سے اسے کھا لے. اچھے طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے؟ بیجا اس طرح اسراف نہ کرے، یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا کھائے. جتنا ضرورت سے مراد کیا ہے؟ اس سے 2 باتیں آتی ہیں کہ اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے لیکن اس نے اس کے مال کو تجارت میں استعمال کر دیا، یا اس کی حفاظت میں، یا اس کے جیسے کاروبار ہے اس کے کاروبار کو چلا رہا ہے. اب اس کاروبار کو چلاتے ہوئے ظاہری بات ہے وہ اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، یا اس کے مال کی نگرانی کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کرتا ہے. اب اس کا حصہ جتنا بنتا ہے اس میں سے وہ لے لے، اتنا مال اس میں سے لے لے. فَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے اس سے کھائے. محتاج ہے تو اس کے مال سے کاروبار کرے، اور اس کے مال کے کاروبار کے بعد 2 حصے کرے گا، ایک حصہ اپنے پاس رکھے گا اور ایک حصہ اس دوبارہ یتیم کا رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ مال اس کا ہے اور کام یہ کر رہا ہے. مال یتیم کا ہے، کام اس کا پرورش کرنے والا زیر کفالت جو بندہ ہے وہ کر رہا ہے. اب آدھا مال مثال کے طور پر 10 روپے پروفٹ ہوا ہے اس مال میں سے، وہ 50 روپے کا کام کرتا ہے، 10 روپے کا اسے پروفٹ ہوا ہے، تو 10 میں سے 5 یتیم کا رکھے گا اور 5 خود رکھے گا. اسے کہیں گے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اچھے طریقے سے کھائے، یعنی کہ معروف طریقے سے، جو بہترین طریقہ ہے اس سے کھائے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے مال سے کوئی کام بھی نہ کرے اور اسی کے مال میں سے کھاتا رہے، آخر تو وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے مال کا بھی اچھا استعمال کرے کہ چلو اس کے بڑے ہونے تک، جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص مزدوری کے لیے کسی کو لے آیا تھا. جب اس نے مزدوری کی کام کرنے کے بعد اسے مزدوری دی تو اس نے کہا میری یہ مزدوری نہیں بنتی، میری اس سے زیادہ بنتی، میں نہیں لیتا، اور اس نے اسے زیادہ نہ دی اور وہ وہاں سے چلا گیا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ اپنی مزدوری کے لیے آیا تو اس بندے نے اس کی مزدوری کو کیا کیا؟ وہ اتنے پیسے نہ رکھے، نہ ہی اس کو اتنے پیسے دیے، بلکہ اس وقت اس نے اسی کے مزدوری کے پیسوں سے ریور، اس وقت ریور زیادہ چلتے تھے، تجارت یہی ہوتی تھی کہ ریور چلاتے تھے، تو اس نے کچھ مویشی لیے اور اس مویشیوں کو اس نے ان کی یعنی کہ چرانا شروع کیا. بڑھتے گئے وہ بہت بڑا، یعنی اتنے عرصے بعد وہ جب آیا تو اتنا بڑا اس کا ریور بن چکا تھا. وہ سارے اس نے اسی کے نام پہ ہی رکھے تھے کہ یہ اسی کا مال ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ ہے اسی کا مال. جب وہ اپنے مال کا دوبارہ کئی عرصے کے بعد مزدوری کا تقاضا کرنے آیا تو اس نے کہا یہ تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ. وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کرو. پھر اسے اس نے معاملہ بتایا کہ میں نے تمہارے مال کا استعمال کیا تھا کاروبار کی صورت میں، اور آج یہ پھلتا پھولتا تم دیکھ رہے ہو، تو یہ در حقیقت سارا تمہارا مال ہے. اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بالمعروف، اچھائی کی. اللہ تعالیٰ اسی اچھائی کا حکم دے رہا ہے کہ اچھائی کر کے کھاؤ.
اس کے ساتھ فائدہ کر کے کھاؤ. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. پھر جب تم انہیں ان کے مال سپرد کرو تو پھر تم کیا کرو, اس کے اوپر گواہ مقرر کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہ مکر جائیں کہ اس نے مجھے پیسہ دیا ہی نہیں ہے. یہاں گواہ مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن گواہ کی تعداد متعین نہیں کی گئی. لیکن ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورۃ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ گواہی کے لیے مرد کتنے ہوں گے, 2 ہوں گے, اور عورتیں پھر اس مقابلے میں 4 آ جائیں گی. اور اگر مرد 2 میسر نہیں ہوئے, 1 مرد ہے تو پھر کیا ہوگا, 2, 1 مرد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 عورتیں, یعنی ایٹ اے ٹائم میں 2 مرد ہونے ضروری ہیں. اگر 2 مرد نہیں ہیں, 1 مرد ہے تو پھر 1 عورت نہیں لی جائے گی, 1 مرد کی بجائے 2 عورتیں لی جائیں گی. یعنی عورت اکیلی کی گواہی کافی نہیں ہے, عورت کے لیے 2 عورتیں ہونا 1 مرد کے برابر ہے. تو یہاں پر گواہی کے لیے کتنا ہونا ضروری ہے, مین کتنا ضروری ہونی, 2 مرد. کہ جب تم ان کو مال سپرد کرو تو گواہ مقرر کر لو. کتنے گواہ, 2 گواہ مقرر کر لو. اگر 2 مرد میسر نہیں ہے, 1 مرد اور پھر 2 عورتیں اسی کے مقابل جا بنیں گی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ تعالیٰ کافی ہے, پورا حساب لینے والا ہے. یہاں پہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں جو اسی آیت سے ریلیٹڈ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم سے مراد کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. نمبر 1, وہ بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے تک یعنی کہ شعور تک, عقل آنے تک. یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالغ ہونے کے لیے وہی پوری 15 سال دیکھے جائیں گے, بالغ ہونے کے اثرات سے ہی دیکھا جائے گا. اثرات جب شروع ہو گئے ہیں, وہ 9 سال کی عمر میں ہے, 10 سال کی ہیں, تو اس وقت تک وہ کیا تھا, مرفوع القلم تھا. مثال کے طور پر آپ نے 7-8 سال تک اگر نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, دین کا کوئی کام نہیں کیا تو آپ مرفوع القلم تھے. آپ کو جیسے ہی شعور ہوا, آپ بلوغت کی طرف گامزن ہوئے, تو آپ کے ہر عمل کا آپ سے حساب و کتاب ہوگا. اگر 10 سال کے بعد آپ بلوغت کے مراحل سے گزرنا شروع ہو رہے ہیں اور آپ نے نماز چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا, پھر مرفوع القلم نہیں, پھر آپ سے پوچھا جائے گا. یعنی وہ بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے مرفوع القلم ہے. نمبر 2, سویا ہوا انسان یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. اس سے اگر سوئے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے یا سوتے میں وہ کوئی بول بھی رہا ہے, ہم اس کے بولنے کے اوپر کہتے ہیں لو جی اس نے گناہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو اس کے اوپر کوئی بھی قلم نہیں چلایا جا سکتا جب تک کہ وہ شعور میں نہیں آتا, بیدار نہیں ہو جاتا. بیدار اس کی کب ہے, شعور اس کا کب ہے, جب وہ بیدار ہوگا. نمبر 3, وہ مجنون یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے. دیوانہ, مجنون, یعنی جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا تب تک وہ بھی مرفوع القلم ہے. اس کے اوپر بھی کوئی ثواب و گناہ کا اس کے اوپر باز پرس نہیں ہوگا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ولی اور متوسی یعنی متولی اور وسی کو جو کہ اس کی زیر کفالت کر رہا تھا, اس کو حکم کیا دیا ہے کہ پہلے تو ان کے مال سپرد نہیں کرنے, پھر مال سپرد کرنے بھی ہیں تو کب کرنے ہیں, جب ان میں ہوشیاری دیکھنی ہے, اور جب سپرد کرنے لگنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, 2 گواہ مقرر کر کے ان کے سامنے اپنا ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے. اگلی آیت میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر, اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت, اس حال میں اس کے لیے نصیبا مفروضہ, اس حال میں کہ ان کے لیے بھی اس میں مقرر کیا گیا ہے. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے مرد سارا وراثت کا مال لے لیتے تھے, عورتوں کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں تھا. یعنی اگر والدین کوئی جائیداد چھوڑ جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا, یعنی جیسے اب آپ یتیموں کا تعلق سارا پڑھ رہے ہیں تو اس میں سارا مال کس کو دے دیتے تھے, صرف مردوں کو دے دیتے تھے, عورتوں کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جہاں مرد کے لیے اس جائیداد میں سے 2 حصے ہیں تو اور ایک حصہ ہے, تو
عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حصے مقرر کر دیے۔ اب حصے مقرر کرنے کے لیے مزید تفصیل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی۔ یہاں صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ میراث کی تقسیم کرتے وقت رشتہ دار یا والدین جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جو کچھ وراثت میں چھوڑ جائیں گے، مرد کو بھی دیا جائے گا اور عورت کو بھی دیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے یتیم مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یعنی اصل میں تو وراثت کے حقدار کون ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بہن بھائی، یعنی ایک والد چھوڑ گیا تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی اس کے بھائی کا بیٹا، بھتیجا یعنی بھانجا، جو دور کی رشتہ داری ہے لیکن وہ آ جاتے ہیں جب مال تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ رشتہ دار کیا ہیں؟ مسکین ہیں اور یتیم ہیں۔ وہ مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، لیکن ان کا اس وراثت میں سے حصہ کوئی نہیں بن رہا۔ لیکن اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ حصہ ان یتیموں کو بھی دے دو، ان مسکینوں کو بھی دے دو، اس کے بعد بیٹے بیٹیوں میں حصہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض جو ہے یہ اس وقت تک اللہ نے نازل کیا تھا جب وراثت کے مسائل اللہ نے بتائے نہیں تھے کہ بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، تو یہ آیت تب تک تھی۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ آیت موجود ہے، تو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آج بھی جب وراثت تقسیم کی جائے گی، وراثت تقسیم کرتے ہوئے اگر خاندان کے کوئی یتیم ہے یا مسکین ہے، وہ بھی اس وقت آ جاتا ہے، وہ اس کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا اوے تم کیوں آ گئے ہو، ہمارا مال ہے تمہیں کس لیے دیں، نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کیونکہ وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، ان دونوں کے اوپر تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ تو زکوٰۃ لینے کے بھی حقدار ہیں، تو پھر وراثت کے مال میں سے بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کو دیا جائے گا۔ یعنی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں سے پہلے تھوڑا تھوڑا ان کو دے کر باقی اپنے سارے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں۔ یعنی یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست ہیں، دونوں کے لیے۔ وراثت کے جو وراثت کو تقسیم کرنے والے، یعنی اب مرنے والے نے وصیت کر رکھی ہے کہ اتنا حصہ اس کو دیں، اتنا حصہ اس کو دیں، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے اس آیت کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کے سرپرست کے لیے بھی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ وہ ڈریں۔ سب سے پہلی کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ وہ ڈریں۔ اگر کل کو وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اللہ کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ، اللہ نے اپنے گریبان میں جھانکنے کا حکم دیا کہ اگر میں مر جاتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا سوچوں گی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ لوگ اختیار کریں، کیسا رویہ اختیار کریں۔ میں چاہوں گی میرے بچوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی جائے، میں بھی تو چاہوں گی کہ جیسے میں باپ ہو کر یا ماں ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی، ویسے ہی میرے بعد باقی لوگ بھی میرے بچوں کی تربیت کریں یا مال کو ویسے اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈریں اس بات سے کہ اگر آپ کسی کے حقوق کا نقصان کریں گے تو آپ کی اپنی اولاد بھی تو ہے، کیا آپ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یہ کچھ چاہیں گے؟ تو نہیں چاہتے، تو آپ یتیم کے سرپرست ہیں تو اس کے مال کے حوالے سے ڈریں۔ آپ کسی مرنے والے کی وصیت سن کے وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں تو ڈریں اس بات سے، یہ نہیں کہ میرا حصہ بھی بنتا ہے میں اتنا لے لوں گا باقی جتنا مرضی ہے جس کو جتنا دے دوں گا، نہیں، آپ دونوں کے مالوں کے معاملے میں ڈرو اللہ سے، کیونکہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لازم ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیوں ہے؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ پوچھے گا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور تم نے وصیت سنی تھی، وصیت کو سننے کے بعد تم نے اس کو پھیرا کیوں ہے؟ اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اس کو گنجائش نہیں ہے پھیرنے کی، اگر وصیت شریعت کے مطابق نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی باپ نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں لیکن یہ میرا بیٹا جو ہے نا ایک، میں اس سے بڑا نالا تھا،
یہ میری خدمت نہیں کرتا تھا، یہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، سو جب میری جائیداد کو تقسیم کیا جائے تو اس بیٹے کو نہ دیا جائے، میں اپنی جائیداد سے اس بیٹے کو آگ کرتا ہوں، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یعنی کسی باپ کو بھی ٹھاٹی نہیں ہے کہ اپنی جائیداد کو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکے، جب تک اللہ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اب جب تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اب کوئی تقسیم کرتے وقت اس کو غلط کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ عامر بن سعد کہتے ہیں، وہ بھی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں، جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے گئے تھے، ان کی صرف ایک بیٹی تھی اور وہ خود کیا تھے، مالدار تھے۔ تو کیا میں اپنے مال کا 2/3، یعنی اگر میں مال کو 3 حصوں میں، یعنی میرا مال ہے 3 لاکھ ہے تو میں کیا 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں، یعنی 1.5 لاکھ دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ 1/3 میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یعنی جب تم مالدار ہو تو اپنی اولاد کے لیے زیادہ چھوڑ جاؤ، جب تک زندہ ہیں، مرنے کے اثرات نہیں ہیں، تب تک آپ جتنا مرضی ہے صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مرنے کے قریب ہیں، آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ وہ بیمار تھے اور اپنی علالت میں دیکھ رہے تھے کہ میں موت کے قریب ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں وصیت کروں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، صرف ایک بیٹی تو ساری ہے، تو کہ میں اپنا مال میں سے 2/3 وصیت کر سکتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ یعنی آج تک اس حکم کو اب نافذ کیا جائے گا کہ اگر کوئی وصیت کرتا بھی ہے کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ صدقہ کر دیا جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی اپنے مال کے 3 حصے کرے گا، 3 میں سے 1 حصہ وہ اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم کرو، باقی کس کے لیے چھوڑ جاؤ؟ اولاد کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ دیکھیں اللہ نے بھی کیا کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے ساتھ ایسا سلوک ہو؟ اب اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے تو دوسروں کے لیے، یعنی جب میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ اچھا رویہ ہو تو دوسری کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنایا جائے گا۔ تو ہم مومن تب بنیں گے جب ہم اپنے لیے بھی جو پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سوٹ اب مجھے پسند نہیں، امی کسی کو دے دو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن تب بنیں گے جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، کہ میں اگر یہ پہن رہی ہوں تو میری دوست بھی اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کو بھی وہی پہننے کے لیے دے دوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھا جاتے ہیں، پہلے تو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ وعید بھی بتا رہا ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اللہ کی آیات سن کر بھی عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بتا دیا، شاید کہ اللہ کی بات سن کر عمل نہ کریں، عذاب دیکھ کر عمل کر لیں۔ اب عذاب کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے وہ اپنے پیٹوں میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، چاہے وہ بریانی کھائیں، چاہے وہ پیزے شاورمے کھائیں، لیکن وہ در حقیقت ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ آگ بن کے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یتیموں کا مال ناجائز کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی وہ آگ جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں وہ آگ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جہنم سے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ یتیموں کا مال ناجائز کھائے گا، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ دوسری باتیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے بھی وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ڈالا جائے گا۔ یہاں بھی وہی حدیث ہے جو ہم پچھلے لیکچر میں بھی سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اشارہ دوں گی آج آپ نے ہی بتانی ہے، کہ 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ کون کون سی ہیں کوئی تو بتائے؟
کوئی ایک دو تو بتا دے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا, سود کھانا, پیچھے کیوں؟ ہاں جی, بلا جرم کسی کو قتل کرنا. اور کون سا بتا رہے؟ 3 ابھی تک ہوئے ہیں, 7 نہیں ہوئے. ہاں جی, یتیموں کا مال کھانا ہے. دیکھیں یہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں, شکر ہے اس کے ذہن میں آ گیا. باہر یہ بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل نہیں کریں گے. جب آپ یہ نہیں کریں گے, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے, 7 تباہ شدہ, یعنی کہیں کسی طرح سے یہ حدیث ریلیٹڈ ہو کے آئی ہے. تو دوبارہ میں رپیٹ کر دیتی ہوں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا, کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, پاک دامن مومن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا, جنگ کے دن پیٹ پھیر جانا, یہ سارے کیا ہیں؟ 7 قسم کے مرہق قسم کے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.